السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حمد ٹی وی دیوبند پر۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان۔ بتلا دیں آپ کو کہ فلسطین اسرائیل تنازع پر مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان۔ ناظرین، آپ کو بتلاتے چلیں کہ صدر جمعیت علماء ہند و رکن رابطہ عالم اسلامی مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند بیت المقدس، فلسطین اور غزہ کے تحفظ کے لیے روز اول سے ہر ہونے والی جد و جہد کی حامی رہی ہے۔ وہ آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ حضرت نے اپنے ایک جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل ایک غاصب ملک ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور ان کی شہ پر اب اس سرزمین سے فلسطینی عوام کے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے غزہ پر اسرائیلی فوج کی جارحیت، وحشیانہ حملوں اور مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ جنگ اسرائیل کی مستقل دہشت گردی کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ بالآخر فطری رد عمل کے طور پر فلسطینیوں نے انتہائی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا، تنگ آمد بجنگ آید اور ظالم اسرائیل پر ایسا جوابی حملہ کیا جس کا اسرائیل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند غزہ پر حملوں کو انسانی حقوق پر ہونے والے سنگین حملہ تصور کرتی ہے اور اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ افسوس کہ آج دنیا کے وہ ممالک بھی اس ظلم پر خاموش ہیں جو عالمی امن و اتحاد کے نقیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کا مسلسل راگ الاپنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہیں۔ ساتھ ہی حضرت نے تمام عالمی رہنماؤں سے غزہ میں جاری انتہناک جنگ اور نہتی آبادیوں پر ہونے والی خطرناک بمباری کو فوری طور پر رکوانے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، ورلڈ مسلم لیگ اور دوسرے بااثر عالمی ادارے کسی تاخیر کے بغیر مداخلت کریں اور وہاں امن کے قیام کے لیے مثبت اور مؤثر کوششیں کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس جنگ کا دائرہ بڑھ سکتا ہے اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ مولانا مدنی نے اس بات پر بھی سخت افسوس کا اظہار کیا کہ ایک طرف بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس پر ہونے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ میٹنگ چند بڑی طاقتوں کی بے حسی کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر 75 برس سے یہی ہو رہا ہے۔ اس کا تاریخی پہلو تو یہ ہے کہ اگر کبھی اقوام متحدہ نے کوئی قرارداد منظور بھی کی تو اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کا اب تک کوئی قابل قبول حل نہیں نکل سکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی بعض بڑی طاقتیں اپنے اپنے مفاد کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں خطرناک کھیل کھیلتی آئی ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین کے عوام اور مسلسل اسرائیل کے ناجائز تسلط اور اس کے ظلم بربریت کا شکار ہیں۔ امن کی ہر کوشش کو بھی اسرائیل سبوتاژ کرتا رہا ہے اور 75 برس سے اسرائیل انہی طاقتوں کے اشارے پر وہ نہ صرف اپنی آبادی کو پھیلا رہا ہے بلکہ ایک ایک کر کے فلسطین کے تمام علاقوں پر قابض ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اردن، گولان پہاڑی وغیرہ پر بھی اس کے قبضے کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ یعنی اہل وطن پر اپنے ہی وطن میں زمین تنگ ہو چکی ہے۔ ایک مدت سے بچے، بوڑھوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسرائیل یہ کارروائیاں اور ظلم مسلسل کرتا آ رہا ہے۔ فلسطین کے غیور عوام اپنی سرزمین آزاد کرانے کے لیے برسوں سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اس کو فطری رد عمل مانتی ہے اور اسرائیل کی مسلسل جارحیت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ مولانا مدنی نے کہا کہ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس نے ہمیشہ قیام، امن اور فلسطینی عوام کے حقوق کی بات کی ہے۔ مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور رفیع احمد قدوائی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک سب نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے، لیکن وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج ہندوستان کا میڈیا اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑنے والے حماس کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ مولانا مدنی نے وضاحت کی کہ فلسطین کے عوام کی جد و جہد اپنے وطن کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے ہے اور تنازع کی اصل جڑ اسرائیل کی خطرناک توسیع پسندانہ سوچ ہے، جس کے ذریعے وہ فلسطین کے عوام کو وہاں سے بے دخل کر کے پورے ارض فلسطین پر قبضہ جما لینا چاہتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج بھی ہم کو اپنے بزرگوں کے قدیم موقف پر قائم رہنا چاہیے اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، کیونکہ فلسطین کے عوام حق پر ہیں اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق خود مختار فلسطین کی ایک آزاد ریاست قائم ہو
اور اوسلو کے معاہدے کے تحت اسرائیل اپنے سرحدوں پر واپس چلا جائے۔ جمعیت علماء ہند مظلوم فلسطینیوں کی ہمت، حوصلہ اور صبر و استقامت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا وہ بیان جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کی اس بیان کے متعلق، مولانا کے اس بیان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ناظرین کرام کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیے گا۔ ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ چلیے ناظرین پھر ملتے ہیں کسی دوسری خبر کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔